بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس سورت کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے نام سورت کے اندر موجود کسی خاص مضمون کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ اس سورت کو المؤمنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیتوں میں مومنین کی نمایاں صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مومن کیسا ہونا چاہیے، مومن کیسا ہوتا ہے، ان اہم صفات کا اس میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنین فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے مقصد حیات میں۔ مقصد حیات میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ حیات میں نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا، لیکن حیات جیسی ہوگی ویسا فیصلہ ہوگا۔ اس واسطے حیات کی اہمیت یعنی زندگی کی اہمیت بہت ہے، کیونکہ ہم جیسی زندگی بنائیں گے ویسا فیصلہ ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے آج جو بو گے کاٹو گے کل، کانٹا بو گے تو کانٹا ہی نکلے گا، اب پھل پھول بو گے تو پھل پھول ہی کاٹو گے۔ جو کھیتی ہے وہی ہماری کمائی ہے، وہی حاصل ہے ہماری۔ مشہور ہے، اب فارسی زبان چلتی نہیں لیکن اردو زبان اسی سے بنی ہوئی ہے۔ گندم از گندم بروید جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گیہوں سے گیہوں ہی پیدا ہوتی ہے، جو بونے سے جو ہی پیدا ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ لہذا اپنے اعمال کے انجام سے غافل مت رہو۔ گناہوں کا ثمرہ جہنم کے عذاب کی صورت ہی میں ملے گا، اور طاعت و فرما برداری کا نتیجہ جنت کی نعمتوں اور اللہ کی رضا کی شکل ہی میں ملے گا۔ کوئی آدمی گناہوں سے جنت کی کھیتی نہیں کاٹے گا، اور کوئی آدمی نیکی کر کے جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے از مکافات عمل غافل مشو، اپنے اعمال کے انجام سے بدلے سے غافل مت رہو۔ اب ہم غافل ہی جی رہے ہیں، بس اچھا سمجھ میں آیا تو اچھا کر رہے ہیں، برا اچھا لگ رہا ہے تو برا کر رہے ہیں، گناہ میں دلچسپی ہے گناہ کر لے رہے ہیں، نیکی میں دلچسپی ہوئی تو نیکی بھی کر لے رہے ہیں۔ یعنی ہم جو چاہے کر رہے ہیں، مگر یہ بھول رہے ہیں کہ وہ جو ہم بو رہے ہیں وہ ہر عمل ہماری کھیتی ہے آخرت کی، اور ہم اس میں دانہ ڈال رہے ہیں اور ہم اس کھیتی کو تیار کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے کھیت میں گیہوں ڈالے گا تو گیہوں کاٹے گا، جو ڈالے گا جو،
دھان تو دھان، جوار تو جوار، جو بھی وہ بوئے گا اسی کی کھیتی کاٹے گا۔ لیکن چلو ایک آدمی نے مختلف چیزیں بو دی اس کے اندر، اور اس کے اندر اس نے گیہوں بھی ڈالی، جو بھی ڈالی، جوار بھی ڈالی، اور اس میں خاردار اور کانٹے کے درخت بھی ڈالے، زقوم کا درخت بھی لگایا، کڑوے پھل بھی ڈال دیے، کانٹوں کے پھل بھی، بیج بھی ڈال دیے۔ تو ظاہر ہے ہر بیج اپنی ہی کھیتی لائے گا۔ تو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو نیکی بو رہے ہیں، قیامت میں نیکیاں ہی کاٹے۔ کچھ بندے ہیں جنہوں نے کفر شرک بویا ہے اور وہی کاٹنے والے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، مگر از مکافات عمل غافل مشو۔ اگر تمہارے زیادہ جو ہیں اور تھوڑے اس کے اندر کانٹے ہیں تو وہ تھوڑے تو کانٹے ہی نکلیں گے، اس سے تو کڑوا پھل ہی آئے گا۔ جو تم ہے سبزی، ٹماٹر کا بیج سے ٹماٹر ہی آئے گا، بیگن کے بیج سے بیگن ہی آئے گا، مرچ کے بیج سے مرچ ہی آئے گا، کریلے کے بیج سے کریلا ہی آئے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کو وہ لگ جائے، اس کو وہ لگ جائے، یہ تو ہوگا نہیں۔ اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کی زندگی میں آپ جو کچھ کام کر رہے ہو بھلے ہیں تو بھلے انجام کے لیے خوش رہو، اللہ گڑبڑ نہیں کرے گا، لیکن برے ہیں تو پھر برے انجام کے لیے بھی تیار رہو، کیونکہ برا عمل اچھا انجام نہیں لائے گا آپ کا، برا عمل برا انجام ہی لائے گا، اور بھلا عمل بھلا انجام ہی لائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو فلاح اور کامیابی ایمان والوں کی ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ اب عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ فرما رہے مومنین کامیاب ہو گئے۔ ابھی کہاں ہوئے؟ جب مر کر حساب کتاب ہو کر انجام سامنے آئے گا تب یا کامیاب ہے یا ناکام ہے، یا جنتی یا جہنمی، یا اللہ کی خوشی کا سبب یا اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب۔ سب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، حشر کے میدان میں ہوگا، جب اللہ محاسبے کو بیٹھے گا اور بندوں سے حساب لے گا، پھر فیصلہ سنائے گا یہ جنتی یہ جہنمی، تب فلاح پائے گا۔ ابھی کہاں پایا؟ لیکن قرآن تو 1400 سال سے کہہ رہا کہ فلاح پا گیا۔ افلح، یفلحون نہیں فرما رہے، افلح فرما، یفلحو فرماتے تو بات ٹھیک سمجھ میں آنے والی۔ افلح فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہاں نہیں ہوتا ہے فیصلہ، فیصلہ وہی ہوتا ہے۔ تو ہم ماضی میں کہاں کامیاب ہوئے؟ ابھی نہیں ہوئے، مگر یہ عربی زبان کی تہذیب اور اس کا ادب ہے کہ کسی چیز کے مستقبل میں ہونے کو یقینی دکھانا چاہتے ہیں تو اسے ماضی کے لفظ سے بول دیتے ہیں، گویا ہو گیا، یوں سمجھو کہ بس تمہارا کام بن گیا۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ اطمینان رکھیے آپ کا کام ہو گیا۔ ہو گیا تھوڑی، ابھی تو کرنے والے ہیں یہ صاحب، پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن کہتے ہو گیا، یعنی اتنا یقین مانو کہ ہو گیا، پکی بات ہے، ہم کو اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے مومنین فلاح پا گئے۔ پا گئے کا مطلب یہ کہ پا جائیں گے، بشرطے کہ مومن ہوں گے، وہ المؤمن ہوں گے۔ المؤمن تو مومن کو کیسا رہنا چاہیے؟ ایک تو ہے نماز روزہ وغیرہ، یہ تو ضروری چیزیں ہیں، معلوم ہے فرائض کا پابند رہنا چاہیے، لیکن مومن کو کچھ صفات حسنہ سے متصف بھی ہونا چاہیے۔ اس کا ایمان اس کے قلب میں ہے لیکن اس کی زندگی سے جھلک رہا ہو، اس کی زندگی سے وہ ایمان نظر آ رہا ہو۔ میں ایمان کو کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، میرا ایمان میرے دل میں ہے، تمہارا ایمان تمہارے دل میں ہے، کون دیکھے گا؟ میں اس تمہارے ایمان کو نہیں دیکھ سکتا، تم میرے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے۔
وہ ایک صفت ہے، قلب کے اندر ہے، دل میں چھپی ہوئی ہے۔ جو علیم بذات الصدور ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس آدمی کے دل میں کیا ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، ایمان ہے، کیا ہے اس کے اندر، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کی صفتوں سے ایمان جھلکتا ہے، اور اگر کفر ہوتا ہے تو اس کی صفتوں سے کفر جھلکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ صفتیں شمار کرا دیں جن صفتوں سے مومن کا ہونا اندر ایمان ہے یہ معلوم ہوگا، ان صفتوں سے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر بتا دیا۔ کسی میں یہ صفات ہوں تو دیکھو ایمان جھلک رہا ہے تو اندر، لیکن نظر آ رہا ہے کہ مومن ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ اندھیرے میں یعنی فجر میں، عشاء میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اندھیرے سے صرف اندھیرا ہی مراد نہیں ہے، وہ اندھیرا اس لیے کہا کہ 2 نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں اور وہی بہت مشکل تھی۔ منافق نہیں پڑھتے تھے، فجر میں نہیں رہتے تھے، عشاء میں نہیں رہتے تھے، اور مومنین رہتے تھے۔ تو ظلم سے مطلب یہ نہ سمجھو کہ یہ مادی اندھیرا، بلکہ صبح کی نماز اور رات کی نماز، یہ مراد ہے۔ جو لوگ فجر اور عشاء کے ادائیگی کے واسطے اپنے دل کی خوشی سے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے اے نبی، قیامت کے دن انہیں نور کامل عطا ہوگا، کیونکہ یہاں انہوں نے اندھیرے کو بہانہ نہیں بنایا۔ اس لیے جب پلسرات پر گھپ اندھیرا ہوگا تو نور کامل ان کے ساتھ ہوگا، روشنی رہے گی۔ کیوں؟ مسجد جانے کی برکت سے، اور نماز فجر اور عشاء کی پابندی سے پڑھنے کی برکت سے۔ تو کچھ چیزیں علامتیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مسجد پابندی کے ساتھ جاتا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو مومن ہونا ہمیں کیا معلوم، لیکن یہ صفت بتا رہی ہے کہ اندر ایمان ہے، یہ صفت بتا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ صفات ہے مومنین کی صفات، نمایاں صفات، اعلیٰ درجے کی، جو ہر کسی میں ہونی چاہیے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کی پابندی کرنا وہ آخر میں آیا ہے۔ پہلے بتایا نماز ہوتی ہے اس کی، جی لگا کے پڑھتا ہے، اس کی نماز میں اس کی حرکتوں میں کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہوتا ہے۔ سر جھکا، کمر جھکی، سجدہ کیا، قیام کیا، قعدہ کیا، رکوع کیا، پورا جسم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف اس کا نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے، شکل ہے نماز کی۔ اس ڈھانچے میں رنگ بھرنا ہے، اس کے اندر قوت پیدا کرنا ہے، اس کے اندر جان ڈالنا ہے۔ تو صرف نماز نہیں پڑھتے، نمازوں میں جان بھی ہوتی ہے ان کی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جن کی نماز میں جان ہے، صرف جسم نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو صرف روح کو انسان نہیں کہتے، صرف جسم کو انسان نہیں کہتے۔ جسم میں جان ہو تب اس کو انسان کہتے۔ وہ الگ ہو جائے تو وہ انسان نہیں، یہ الگ ہو جائے تو الگ ہونے والا انسان نہیں، دونوں مل کے انسان۔ روح مع الجسد کو انسان کہتے۔ تو نماز کا ایک جسم ہے اور ایک نماز کی جان ہے۔ جسم ہے، ادا ہو رہی، ٹھیک ہے، فرض ادا ہو رہا ہے۔ ہمارے ذمے میں فجر کی نماز تھی، ہم نے پڑھی، تو فجر کی نماز ہمارے ذمے میں سے وضع ہو گئی، ہم نے پڑھی نماز۔
لیکن وہ جاندار ہے یا بے جان ہے یہ نہیں معلوم ہم کو۔ اگر وہ ضابطے کے مطابق کی گئی حرکتیں ہیں، ضابطے کے مطابق پڑھے گئے اذکار ہیں، اس نماز سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اس نماز سے جو ملنا چاہیے وہ حقیقت نہیں ملے گی۔ وہ حقیقت جب ملے گی نماز کی جب نماز میں جان بھی ہو، اور نماز کی جان کیا ہے؟ وہ خشوع ہے، دل کا متوجہ ہونا، خوشی کا شریک ہونا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے رب کی بندگی کر رہا ہوں، میں اللہ کے حضور میں ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں خطا کار بھی ہوں لیکن وہ کریم ہے، اس سے معافی کی امید کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ میری عبادتیں کسی لائق تو نہیں لیکن وہ کریم ہے، جیسی تیسی بھی لے لے گا، قبول کر لے گا۔ میں بہت بڑے مہربان کے سامنے کھڑا ہوں، بڑے پیارے بڑے محسن کے سامنے، میں ایک لمحہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا، میں ایک سانس اس کے بغیر لے نہیں سکتا، ایسا مولا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ کیفیت جو نماز کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کیفیت کا نام خشوع ہے۔ وہ خشوع بھی ہونا چاہیے نماز میں، تو پہلے اسی کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس خشوع کا دوسرا نام عبدیت ہے، اور عبدیت سے بڑی کوئی صفت بندے میں نہیں ہے۔ بندے کی سب سے بڑی صفت بندگی، عبدیت کی شان ہے۔ حافظ ہے، عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، اور بہت بڑا مجاہد ہے، اور بہت بڑا غازی ہے، اور سپاہی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، سب اس کی صفتیں ہیں اور بھلی صفتیں ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے وقت کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی میں سب صفتیں ہیں عبدیت کے علاوہ، ساری اچھی صفتیں ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں، تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ حسین ہو، محجبی ہو، دل نشیں ہو، سبھی کچھ ہو مگر کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ عبدیت نہیں، بندگی کی شان نہیں ہے۔ اب آپ محدث صحیح، مفسر صحیح، غازی صحیح، مجاہد صحیح، آپ کچھ بھی صحیح، سب اچھا ہے بھائی، اس کا انکار نہیں۔ آپ حسین بھی ہیں، حسن کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ محجبین ہیں، چاند کی طرح چمکتا دمکتا آپ کا مکھڑا ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ اور آپ دل نشین ہیں کہ دیکھنے والے کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ آپ کے ان کمالات کو بھی ہم مانتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ہو کے بھی آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اصلی نہیں۔ ٹائس ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آرٹیفیشل فروٹ، آپ کو آم بہت پسند ہو، بہت شاندار قسم کا آم رکھا ہوا ہے، کلر کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو وہ کیا ہے؟ کھانے کو بھی جی چاہ رہا ہے، دیکھنے کو بھی جی چاہ رہا ہے، طبیعت بھی خوش ہو رہی ہے اور للچا رہی ہے، تو ہنسی ہو، محجبی ہو، دل نشیں ہو، سبھی کچھ ہو مگر کچھ بھی نہیں ہو، اس لیے کہ آپ کو کاٹ نہیں سکتے، آپ کو کھا نہیں سکتے، آپ سے ٹیسٹ نہیں لے سکتے، اس لیے سبھی کچھ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں ہو، تو کبھی حولا ہوتا ہے، ڈھانچہ، اسٹرکچر، اس کے اندر جان نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑا خوبصورت حسین، آج کل کمپٹیشن چلتے ہیں نا حسن کے، اخباروں میں آتا رہتا ہے، عالمی انٹرنیشنل حسین۔ اب مردوں کا حسن کوئی دیکھتا ہی نہیں، سب حسن عورتوں ہی کے دیکھ رہے ہیں اور اسی کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں۔ اب معیار کیا ہے خدا جانے، وہ انہی لوگوں کو معلوم ہے جو نمبر دے رہے ہیں، وہ معیار کیا ہے۔ اب تو ایسا ہے کہ تمغے بھی پیسے کھلا کے لے لو، 10 ٹاپرس میں بھی پیسے کھلا کے نام ڈلا لو، ہر چیز رشوت پر ڈیپینڈ ہے۔ اس لیے کوئی منحوس، بد شکل، جنگلی تو مس ورث پورے عالم کی حسینہ ہے، کیوں ہے؟ پیسے کھلا دی، بن گئی سب سے بڑی حسینہ۔ یہاں دیکھتا کون ہے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟
پر اللہ تعالیٰ کے پاس لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، جو سچائی ہے وہ سامنے آئے گی، سچائی سامنے آئے گی۔ آپ کے عمل میں جان ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، کچھ لو دو نہیں چلنے والا ہے۔ اپنے لوگ ہیں، ذرا خیال کر لیجئے، میرا خاص بندہ ہے، فلاں ہے، کچھ نہیں، ادھر کچھ نہیں چلے گا، سب یہاں چلتا ہے، اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، نہ دوستیاں، نہ لو دو، نہ سفارشیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک فون کر دیے، کام چل گیا، مصیبت میں پھنسا تھا، جج کو بھی فون چلا جاتا ہے، شفاعت ہوتی ہے، کام بن جاتا ہے، سب کچھ ممکن ہے دنیا میں، ظلم، لیکن العادل کے پاس ظلم کا کوئی تصور نہیں، وہ عدل ہی کرے گا، وہ انصاف ہی کرے گا، کیونکہ کسی کا دباؤ ہے نہ کسی کا ڈر ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ خشوع نماز میں لاؤ۔ نماز تو پڑھ رہا ہے آدمی، لیکن نماز بے جان نماز۔ اس لیے پہلی بات تو یہی بتا دی، کیونکہ مومن کے لیے پہلی صفت نماز ہے، شروع میں بھی اس کو لایا، آخر میں بھی لایا، تاکہ سب بیچ میں ہو اور پتہ چلے یہ اصل اصول ہے، یہ اصل ہے نماز۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز خشوع سے پڑھو، بہت جی لگا کے نماز پڑھنے والے پڑھتے۔ کہتے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کسی جنگ میں ایک نیزہ چبھ گیا تھا، بہادر آدمی تھے، پہلوان تھے، ان کی پہلوانی تو ضرب المثال، جسم بھی اچھا گدھا ہوا ہوگا، وہ نیزہ اندر گوشت میں گھس گیا تو نکل نہیں رہا تھا، کھینچنے سے نہیں نکل رہا تھا، اندر پھنس گیا وہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم لوگ کبھی خاموش نکال لینا، ابھی مجھے تکلیف مت دو، کیونکہ یہ تمہاری کوششوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہیں نفل پڑھ رہے تھے، کہیں نماز میں لگ گئے، تو جیسے انہوں نے تحریمہ باندھ لی، نیت باندھ لی، نماز میں مشغول ہو گئے، لوگ پیچھے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، ڈاکٹر نکالنے والے، ان لوگوں نے داڑھوں میں دبا کر پوری قوت سے کھینچ کے نکال لیا اسے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کا نماز ختم ہوئی تو لوگوں کو دیکھ کے پوچھا کہ کیا آپ لوگ نیزہ نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا ہو گیا کام۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے مشغول ہو گئے کہ اب مادیات کا پتہ ہی نہیں رہا۔ جب آدمی اس عالم میں پہنچ جائے، عالم علیہ میں، تو یا عالم سفلا کے اس کو کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی نہیں چلا۔ یہ خشوع غیر اختیاری ہے، لیکن اختیاری خشوع ہم سے اس کا مطالبہ ہے۔ ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کا ایک حصہ ڈہ گیا دھڑام سے، ایک دھماکہ ہوا، ایک حصہ گر گیا مسجد کا، اور دوسرے حصے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام پھیرے تو مجمع دیکھا، بازار سب آ کے یہاں کھڑا ہوا ہے، سب لوگ ہٹو بچو کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ تو کہا حضرت یہ تو آدھی مسجد گر گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو اللہ کے ساتھ مشغول قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں لطف آ رہا تھا۔ ایک صحابی رات کو نگرانی کر رہے تھے، 2 آدمی کو نگرانی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو دونوں نے یہ طے کیا کہ بھئی ہم دونوں جاگیں گے تو شاید صبح کے وقت میں سو جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی حملہ ہو جائے مسلمانوں پر، اس لیے ایک ذرا پہلے سو جاؤ، ایک بعد میں سو جائیں، ہم دونوں باری باری سو جائیں گے، ایک ساتھ جگیں گے تو ہو سکتا ہے دونوں کو نیند آ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی لیٹ گئے، ان کو آنکھ لگ گئی، سفر میں تھے، تھک تھکا کے چل رہے تھے جہاد کے سفر میں۔ دوسرے صحابی نگرانی کر رہے تھے کہ نیچے وادی میں جو سارے مسلمان اور خود حضور علیہ السلام سو رہے ہیں تو کہیں کوئی حملہ نہ کر دے ان کو، تو وہ ٹیلے پر سے نگرانی کر رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ خالی ٹہلتے رہنے کا کیا فائدہ ہے، قبلہ بھی ادھر ہی ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ، نماز شروع کر دو، نظر بھی آتا رہے گا کچھ، اور نماز بھی نفلیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، بیکار رہ کے کیا فائدہ۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ جب وہ نماز کی نیت باندھ کے سیدھے کھڑے ہو گئے
تو ایک دشمن پتہ نہیں کب سے پیچھا کر رہا تھا، برابر نگرانی میں تھا وہ۔ اس کو نیچے والے وادی میں جو سو رہے تھے وہ تو دکھائی نہیں دی، اوپر ایک مسلمان دکھائی دیا ٹیلے کے اوپر، تو دور سے اس نے کمان تان کے تیر پھینکا، وہ تیر آ کے سیدھے ان کے سامنے لگا، کیونکہ وہ تو ایسے سیدھے ہی کھڑے ہوئے تھے نماز، سیدھے ان کے سینے میں لگا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، پھر اس نے تیسرا تیر مارا، اب وہ آ کے یہاں پھنستا چلا گیا ان کے سینے میں، پھر خون نکلنے لگا، خون جسم سے، اس کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی اب جلدی سے نماز جو ہے ساتھی کو جگانا چاہیے، ساتھی مدد کرے ہماری، ساتھی کو جگانا چاہیے، مگر یہ کہ نماز توڑنے کا جی نہیں چاہا تو نماز پوری کی، رکوع کیا۔ جیسے وہ رکوع میں جھکے تو دشمن نے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ اب پہنچا ہے تیر، یہ اٹھا رہے ہیں واپس مارنے کے لیے، تو وہ تو بھاگ گیا جلدی سے اپنی جان بچا کے۔ لیکن یہاں کیا ہوا اس کو کیا معلوم، ساتھی کو جگایا، نماز پوری کر کے جگایا۔ تو ساتھی نے کہا کیا خون خون ہو گیا بھائی، پہلے ہی تیر میں کیوں نے مجھے جگا لیا، آواز دے دیتے، اٹھا دیتے مجھے، یہ کیا حال ہو گیا ہے آپ کا؟ تب انہوں نے کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ مجھے ختم کرنے سے پہلے رکوع کرنے کا جی نہیں چاہا، تیر پہ تیر آ کے لگ رہی ہے سینے پہ، اور قرآن کے اندر یہ لطف، یہ خشوع ہے، یہ مزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو۔ حدیث کے تحت علماء نے، فقہاء نے بہت سے مسئلے بیان کیے، وہ منشا نہیں ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے تھے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے، کیسے جی لگتا تھا نماز میں ان کا۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت ظریف الطبع تھے، ساتھیوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بہت تھا ان کا، بڑے محدث بھی تھے، بڑے عالم تھے، بڑے عبادت گزار بھی تھے وہ۔ تو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے، کچھ نہ کچھ کہنا سننا ہنسنا بولنا چلتے رہتا، اس بیچ میں ان کو کوئی نفل پڑھنے کا وقت ہوتا، چاشت کا، اشراق کا، کوئی سب یہ وقت نفل کا ہوتا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگ اپنے کام میں لگے رہو، ذرا میں 2 رکعت پڑھ لوں، اور وہیں پہ قبلہ رو ہو کے صحیح شروع ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ گپ شپ کرتے رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن وہ ساتھی ان سے کہتے تھے کہ یار آپ کیسے نماز پڑھ لیتے ہو، اتنی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے یہاں پر۔ تو فرماتے تھے کہ دیکھو جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں، ہاتھ باندھ لیتا ہوں، پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتہ چلتا آپ لوگ کیا کر رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف، اپنے مولا سے لگ جاتا ہوں، لو ادھر لگ جاتی ہے میری، تو پھر مجھے کچھ احساس نہیں ہوتا اس کا۔ تو ایسے نماز پڑھنے والے لوگ محدثین میں، فقہاء میں، علماء میں، مجاہدین میں، صحابہ میں ایسے لوگ تھے جن کی نماز بس وہ دوسری دنیا میں چلی جاتی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھی، اب دنیا ان کی دوسری ہو، وہ اس دنیا کے باسی نہیں رہے۔ مگر یہ مقامات دھیرے 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 کافی مجاہدے کے بعد نصیب ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مسلسل مجاہدے کے بعد ہوتی۔ صحابہ کو نبی کی صحبت کی برکت سے، ان کی نظر کی برکت سے مجاہدات کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ مجاہدہ ان کے لیے ہے جن کو ایسی عظیم نظر اور ایسی مبارک صحبت نہیں ملی، ان کے لیے مجاہدہ ہے۔ اور آج بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متبع سنت، ان کی صحبت میں رہنے سے مجاہدے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، صلاحیت و صالحیت خود بخود آنے لگتی۔ مجاہدہ ان کے لیے ہے، مجاہدہ دوا ہے ان کے لیے ہے جن کو کوئی پاکیزہ نظر اور پاکیزہ صحبت میسر نہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے بہت مجاہدہ۔ مگر جو بھی صفتیں ہیں ملیں گی، سب کو مل سکتی ہیں۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے،
ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہر زمانے میں قیامت تک ہر شخص ولی بن سکتا ہے، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ولی کامل بن سکتا ہے۔ ارادہ کر لے، کوشش شروع کرے، نبی کے راستے پہ چلے، بن جائے گا ولی۔ اور ولی بننا کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے ہے وہی متقی، وہی ولی ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ بس جو گناہوں سے بچا وہی صدیق ہے۔ اللہ فرما رہے صدیق کون ہے؟ جو گناہوں سے بچا۔ تو بن تو سب سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے اختیاری درجے سے چلنا ہے۔ اختیاری یہ ہے کہ وضو اچھا بنائیں، پہلے سے تیاری کریں نماز کی، اذان ہوتے ہی تیاری شروع کریں، وضو جی لگا کر بنائیں، پانی تو زیادہ نہ بہائیں لیکن مکمل سنت کے مطابق کریں وضو۔ ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ وضو میں پانی کم سے کم استعمال کرنے کا حکم ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلے کہا کہ فائدہ یہی ہے کہ سنت ہے، سنت کا اجر ملے گا سنت۔ تو پھر وہ طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ہے، اسی نیت سے کرنا ہے، اسی نیت سے کریں گے، کر بھی رہے ہیں، لیکن نبی کی باتوں میں حکمت ہے نا، تو اس میں کوئی حکمت ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کم پانی میں وضو کرنے سے نماز کا خشوع پیدا ہوتا ہے، نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں نل کھول کے بازو والے سے باتیں کرتے ہوئے وضو ہو رہا ہے، 2 بکیٹ پانی چلا گیا، اب کیا نماز میں جی لگے گا؟ اور کیا نماز میں خشوع پیدا ہوگا؟ کم سے کم پانی میں جو وضو کرے گا اور سنت کے مطابق کرے گا، اس کے وضو سے اس کی نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اسی لیے محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں ایک نل لگا دیا، لوٹے رکھ دیے، نل پہ جا کے پانی لینا ہوتا ہے اور وضو خانہ بنا ہوا ہے، نالی اور چبوترا سب بنا ہوا ہے، نل سے لوٹا بھر پانی لاؤ اور اس لوٹے میں وضو ہو جانا چاہیے، اس میں وضو پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ بہت بڑی سنت کو امت ترک کر رہی ہے۔ دریا پر بھی اسراف سے منع کیا نبی نے، وہاں کیا کمی تھی پانی کی؟ دریا پر، وہاں بھی وضو میں کم پانی استعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن امت اس سنت کو چھوڑی ہوئی ہے۔ جب سے نل لگ گئے ہیں بے تحاشا پانی بہا کر وضو کیا جا رہا ہے، بے تحاشا پانی بنا کر۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سیکھا کہ نل پر بھی وہ وضو اس طرح کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی کھول کے چلو میں پانی لے کے بند کر دیتے تھے، بند کرنے کے بعد ہاتھ دھوتے، پھر کھول کے پانی لے کے پھر بند کر دیتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھ دھوتے تھے۔ ہر دفعے ٹوٹی سے چلو بھر پانی لینا اور بند کر دینا، تاکہ تھوڑے پانی کے اندر وضو ہو کر نبی کا حکم پورا ہو جائے اور نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو ابھی یہ ہے کہ صاحب آپ ہاتھ دھونے کے لیے کھولے تو پیر دھونے تک، اور پیر بھی 10 منٹ دھونے تک نل جو چل رہا ہے مسلسل بہہ رہا ہے۔ بعض جگہ پریشر سے پانی آتا ہے، بعض جگہ بے تحاشا پانی۔ ایسی نمازوں کی وجہ سے ہی برکت نہیں ہو رہی۔ کم سے کم پانی میں وضو بنانا چاہیے۔ کیا مومن کو نبی کی اس حدیث کو سننے کے باوجود بھی مسجد کمیٹی کو وضو خانے میں لکھ کے لگانا پڑتا ہے کہ پانی احتیاط سے خرچ کیجیے؟ کیا مومن کے لیے یہ اعلان کی ضرورت ہے؟ یہ انڈیکیٹر چاہیے کہ پانی احتیاط سے خرچ کیجیے؟ لیکن وہ لگے ہوئے بھی بیکار ہے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، لکھ کے لگا دیا ہے جگہ جگہ مسجدوں میں، لیکن آنے والے کو تمیز نہیں ہے، تو لکھ کے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو بنانے والے کو تمیز ہونا چاہیے، پانی کی نعمت کا احساس ہونا چاہیے، اس کے استعمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا احترام ہونا چاہیے،
تو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کرے گا ایسے، وہ دریا پہ بھی کرے گا، وہ سمندر پہ بھی کرے گا ایسے، کیونکہ اسے اب بولنے کی ضرورت ہے، اسے نبی بول چکے ہیں، نبی کے بولنے کے بعد کسی کے بولنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ہی نہیں عمل کرنا چاہیں تو لکھ کے لگاؤ، گھول کے پلاؤ، جو گنوار پن ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہی نہیں، جو تہذیب کی خرابیاں ہیں وہ درست ہو ہی نہیں رہی، ویسے ہی بد تہذیب جینا چاہتے ہیں اور ویسے ہی رہنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری اس خواہش کو دیکھ کر اب دنیا میں ایسی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں جو انسانیت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب یہ انسانیت کو ختم کرو دنیا سے، مذہبوں کو نہیں، مذہب سے تو وہ کبھی فارغ ہو چکے ہیں، مذہب چاہیے ہی نہیں، اب انسان بھی نہیں چاہیے دنیا میں۔ ہم لوگ بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ انسانیت کا کوئی نہ بولے ہم کو، یہ اچھا ہے بیٹا، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کیوں بولتی ہے اماں سے لڑائی، اس سے جھگڑا کیوں بولتی ہے؟ اچھا برا کچھ مت بولو، ہم جیسے بیل جیتا ہے ویسے جینا چاہ رہے، بس ہم ایک انسان نہیں ہونا چاہ رہے، ہم اشرف المخلوقات نہیں رہنا چاہ رہے، ہم نیچے جانا چاہ رہے، ہم جانور بننا چاہ رہے۔ ایسا ہم لوگوں کا طریقہ ہو گیا ہے، کوئی تہذیب سیکھنے کو تیار نہیں۔ تہذیب کہاں سے ملے گی؟ حضور علیہ السلام سے ہی ملے گی۔ تو خشوع عبدیت ہے، خشوع ضرورت ہے، اختیاری طور پر جتنا کر سکتے اتنا کرو۔ کیا ہے آپ کے اختیار میں؟ اپنے ارادے سے نماز کے لیے چلنا، زبردستی کی بات نہیں۔ اذان ہوئی تو کس نے بلایا؟ اوہو اللہ اکبر، زمین آسمان کا مالک ہمیں بلا رہا ہے، ہماری جان کا مالک ہمیں بلا رہا ہے، چلو فوری چلو، اپنی خوشی سے چلے۔ وضو گھر سے بنا کے چلے، بہت بڑی نعمت ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر نیکی بڑھائی جائے گی۔ لیکن موقع نہ ہوا تو مسجد ہی میں آ کے کر لو، مگر جہاں بھی کرو اسراف مت کرو، پانی زیادہ خرچ مت کرو، کم سے کم پانی میں وضو بناؤ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عضو کو چلو بھر پانی میں دھو اور 3 مرتبہ دھو، اعلیٰ درجے کا وضو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعے اعضاء دھوئے اور فرمایا کہ اتنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، یعنی یہ وضو کے حکم میں آ گیا، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ پھر 2 دفعے دھوئے، اب فرمایا کہ یہ اس سے اچھا اور اعلیٰ درجے کا وضو۔ اب پھر 3 مرتبہ دھوئے اور فرمایا کہ ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، یہ سب نبیوں کا وضو ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سب کا ہے۔ فمن زاد علی ذلک او نقص فقد تعدی وظلم، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، بس یہ 3 پہ اکتفا کرو۔ کم مجبوری میں جائز ہے 3 سے کم، لیکن عام حالات میں 3 سے کم بھی مت کرو اور 3 مرتبے سے زیادہ بھی مت دھو، سوائے مسح کے کہ مسح 1 دفعے کیا جاتا ہے، باقی سب 3 دفعے کیا جاتا ہے۔ 4تھی دفعے مت کرو، بعد لوگ 5 وقت دھوتے ہیں، 6 وقت دھوتے ہیں، ابھی دھلا کی نہیں دھلا کی، دھلا کی نہیں دھلا کی۔ یہ شک کے مریض ہیں، اور شک پر جتنا عمل کرو گے یہ مرض اتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس مرض کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خیال آئے کہ میں 2 دفعے دھویا ہوں گا تو آپ کہو نہیں 3 دفعے دھو چکا ہوں، بس ہرگز نہ مانو اس خیال کو۔ اس خیال کو جب ہرگز نہیں مانو گے تو یہ بیماری ختم ہوگی، نہیں تو یہ بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ گھر میں بھی رہنے نہیں دیں گے، اتنی ہو جائے گی بیماری۔ اس کا علاج پوری دنیا کے علماء کے نزدیک یہی ہے، اوائڈ کرو، نظر انداز کرو، اس کو اہمیت ہی مت دو، تب جا کے ختم ہوگا یہ مرض، نہیں تو بھائی یہ مرض یوں ہی بڑھتا رہے گا۔ اس لیے 3 ہی دفعے دھونا ہے۔ 3 دفعے میں جب نبی کا وضو ہو گیا تو میں کون 30 مار خواہ ہوں کہ میرا وضو 4تھی دفعے میں ہوگا؟ میں کون سا متقی ہوں؟ جب نبی کا تقوی پورا ہو گیا تو ہمارا کون سا ہے؟ اس لیے بس 3 سے آگے بھی نہ بڑھو، 3 سے کم بھی مت کرو۔ تو یہ ہو گیا، وضو اچھی طرح کرے، اور پھر جب نماز کے لیے آئے تو تحیۃ المسجد پڑھیں،
یا نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں تو وہ سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ نوافل میں نیتوں کا تداخل ہو سکتا ہے، یعنی آپ سنت پڑھیں اور نیت تحیت المسجد کی بھی کر لیں تو دونوں ادا ہو جائیں گی، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ادا ہو جائے گی، وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یا تو تحیت المسجد پڑھیں، اور اگر سنت ہے تو سنت ہی پڑھ لیں، وقت کم ہے تو، نہیں تو دونوں پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خشوع میں مدد ملے گی، کیونکہ اب تک نماز والا عمل نہیں کر رہا تھا، وہ تو نماز والا ذہن نہیں بن رہا تھا، ابھی تحیت المسجد پڑھتے ہی نماز والا ذہن بن گیا اس کا، اور جو دوسرا والا ذہن تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے چلا گیا۔ اب جو اس کا اپنا ماحول ہے، وہ کرنٹ پوزیشن وہ نماز والی ہے، تو دھیان نماز کے قریب آ گیا، سنتیں پڑھ لی اور قریب آ گیا۔ اور جب امام نے فرض نماز شروع کرائی تو جب ہم فرض نماز کے لیے تحریمہ کو ہاتھ اٹھائیں گے تو غیر اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے۔ یہ ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں نا، یہ غیر اللہ کو پیچھے پھینک دو، سامنے صرف اللہ، اب کوئی نہیں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو، جو پڑھتے ہیں اس کے معنی پر توجہ رکھو۔ معمولی سے اذکار ہیں نماز کی، کوئی بھی یاد کر لے سکتا ہے، کوئی بھی عام آدمی نماز پڑھتا ہے، 4 صورتیں یاد ہیں، اسی سے چلا رہا ہے پوری نماز عمر بھر، اس کے معنی بھی یاد کر لو، تو اس پر دھیان رکھو، انشاءاللہ خشوع ضرور پیدا ہوگا۔ خشوع پیدا ہونے میں ایک بڑا سبب اکل حلال ہے۔ اگر ہم مشتبہ مال کھا رہے ہیں، ہماری عبادتوں میں خشوع نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر ہم پاکیزہ مال کھا رہے ہیں، ہماری کمائی حلال ہے اور ہمارا لقمہ حلال ہے تو خشوع پیدا ہوگا، تعلق مع اللہ بڑھے گا، نماز میں کیفیت پیدا ہوگی اور خشوع پیدا ہوگا ہمارے اندر۔ تو یہ کچھ اختیاری اسباب ہیں، ان کو اختیار کر لو، انہیں اختیار کر کے نماز میں جتنا خشوع آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ کے شکر سے نعمت بڑھتی ہے تو خشوع اور بڑھے گا، پھر شکر ادا کرو اور بڑھے گا، اور شکر ادا کرو اور بڑھے گا، اور اس طریقے سے جی لگا کر ہماری نماز خشوع والی ہو جائے گی۔ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو لوگ اپنے نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، نماز میں خشوع کا ارادہ ہے، چاہت ہے، ورنہ جو نمازیں اس کے بغیر پڑھی جائیں گی اس کو حضور علیہ السلام نے منافق کی نماز کہا، مومن کی نماز نہیں کہا۔ تلک صلاۃ المنافق ینقر کنقر الدیک، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا، عین جماعت کھڑے ہوتے وقت بھاگ کے آیا، کھڑا ہو گیا اور ٹھونگے مار کے مرغ کی طرح سلام پھیرا اور فارغ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اسے کیا جی لگا، اس میں کیا ملا، کیا تعلق مع اللہ پیدا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس انتظار انتظار انتظار۔ فرمایا کہ منافق سورج دیکھتا رہتا ہے اب باتیں کرتا رہتا ہے یا دنیا داری کرتا رہتا ہے، جب بالکل ڈوبنے کے قریب آتا ہے، جو جلدی جلدی بھاگ کے آتا ہے کہ کہیں اثر چھوٹ نہ جائے، اب پھر وہ مرغ کے ٹھونگوں کی طرح 4 ٹھونگے مار کے سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو اس کو منافق کی نماز کہا۔ مومن کی نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو جی لگا کر بڑی پسند کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ عوام میں بھی کچھ بندے ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی دوسری دنیا میں چلے گئے، ایسے جی لگا کے پڑھتے ہیں نماز۔ خواص میں بھی کچھ بندے ہیں، لیکن عام طور سے ہماری نمازیں فریضے کو تڑخانے کے واسطے ہیں کہ بس فرض ادا ہو جائے ہمارا کسی طرح۔ نماز ایک پسند، ایک خواہش، ایک امنگ، ایک آرزو بن جائے اپنی، تو وہ کہاں؟ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے نصیب کر دیا ہے وہ بانصیب ہے، سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے۔ اب ہمیں خوش قسمتی اور سعادت مندی کے معنی بھی نہیں معلوم، اگر اردو میں سنے ہوئے ہیں تو کون خوش نصیب ہے بھائی؟ جس کو امریکہ کا ویزا مل گیا،
اس سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کون ہے؟ میرے بچوں کو ویزا لگ گیا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ہم نے اگر خوش نصیبی کا کوئی معنی سمجھا تو اتنا سمجھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک مومن کو نماز پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہو جائے، ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ ایک دفعہ اور مسئلہ بتا دوں، اور انشاءاللہ کچھ عرصے تک بتانے کا ارادہ ہے کہ پیچھے سے گردنیں پھاند کے آنا بہت بڑا گناہ ہے، نیکی نہیں ہے آگے آ کے بیٹھنا، بہت بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی گردن پھاند کے آنا۔ اب بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ مہینوں تک۔ حضور نے بھی 1 مہینے تک سکھایا تھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، تو ہم بھی بتاتے رہیں گے، اس لیے کہ اکا دکا آتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لیکن یہ بات یاد نہیں رہتی کہ بھئی مسلمانوں کی گردنیں پھاند کے آگے جانے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ، چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کو یاد رکھو سب لوگ، اس پہ عمل کرو، ساتھیوں میں پھیلاؤ، بتاؤ سب کو کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ بچے بچپن سے جانیں گے تو بڑے ہو کے ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، بچپن سے سکھاؤ، بتاؤ ان کو۔ تو خیر یہ خشوع ہے، تو خشوع شوق بنا لو نماز کو، ہمارا شوق ہو جائے نماز۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ اندر ایمان ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، فضول کام چھوڑ دے، اور کام ہی نہیں کہا یہاں پر، صرف لغو کہا۔ اب لغو کام ہو، لغو کلام ہو، لغو کمانا ہو، لغو وقت گزارنا ہو، لغو سونا ہو، لغو چیزیں ہوں، سب لغو ہے۔ مومن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، بیکار چیزوں سے مومن کو کوئی دلچسپی نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دلچسپی نہیں ہے اس کو، اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی جو اچھی اور ضروری چیزیں ہیں وہ تو ضرورت ہے ہماری، اس کو اختیار کرو۔ ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، دوسری ہوتی ہے راحت، اور تیسری ہوتی ہے حسن و جمال۔ تینوں مرحلوں تک دنیا سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، تینوں مرحلوں تک۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو سردیاں شروع ہونے والی ہیں، سوٹر لینا ہے، کوئی بھی آپ کو جاکٹ سوٹر کچھ بھی لینا ہے سردی کے لیے، یہ سردی کے لیے سوٹر خریدنا ضرورت ہے۔ یہ سوٹر کا آرام دہ ہونا ہمارے جسم و جسامت کے اعتبار سے اور مقصد کو پورا کرنے والا ہونا، یہ ہماری راحت ہے۔ اور اس سوٹر کا خوبصورت ہونا، ہمیں اچھا بھی لگنا، یہ ہماری چاہت ہے۔ یہاں تک اجازت دی ہے اسلام نے، یہاں تک ہے۔ لیکن دوسروں کو اچھا دکھانے کے واسطے یہ نمائش حرام ہے، یہ لغو ہے۔ اس لغو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لغو سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اب آپ دیکھو اللہ میاں نے ہماری کتنی رعایت فرمائی کہ ضرورت کا بھی خیال کر لو، راحت کا بھی خیال کر لو، اور چاہت کا بھی خیال کر لو۔ لیکن یہ ریاکاری، دکھاوا، دوسروں کو دکھانا، دوسروں کو خوش کرنا، اکڑ فوں، استکبار، اس کے واسطے بھائی اجازت نہیں دیتا۔ 4 میں سے 3 کو جائز رکھا، 1 کو منع کیا، وہ 1 میں بھی ہم فیل ہیں۔ اور وہ چاہے پہلی بھی نہ پوری ہو، دوسری بھی نہ ہو، تیسری بھی نہ ہو، وہ چوتھی والی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، چوتھی والی جو ناجائز ہے وہی ہونا چاہیے۔ تو یہ لغو کی ایک کسوٹی ہے، اسکیل ہے، اس پر آپ لغو کو دیکھ لو کہ لغو کیا کیا ہے۔ جو لغو ہے اس کو چھوڑو، اسے ختم کرو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرنے کا مطلب بے توجہی برتنا، اس کا شوق ظاہر نہ کرنا، ان چیزوں میں ہم نہ الجھیں، ان چیزوں میں ہم نہ لگیں۔ پھر لغو کہاں کہاں ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا دیا، ہر چیز میں لغو ہو سکتا ہے۔ اس لغو سے اپنے آپ کو دور رکھو۔
ضرورت تک رہو، راحت تک رہو، چاہت تک رہو، اور اس کے بعد لغو ہے وہ لغو کو چھوڑ دو، بس یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یعنی ہمارے پاس اگر مال ہے، ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر ہے، تو اس مال میں جو غریب کا حق ہے وہ نکال دیں۔ اور غریب کا حق کتنا ہے اور کتنے مال پر ہے، یہ سب قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اپنے اپنے بستی کے علماء سے پوچھ لینا، جان لینا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، کیا میرے ذمہ زکوٰۃ ہے، یہ پوچھ لینا۔ اور اگر زکوٰۃ ہو تو وہ تو دینا کمپلسری ہے، زکوٰۃ نہ ہو تب بھی مومن کو اپنے مال میں سے صدقہ نکالتے رہنا چاہیے، برابر ہر مومن کرے صدقہ خیرات، غریب سے غریب بھی۔ حد یہ ہے کہ صحابہ اتنے محتاج ہوتے کہ کوئی دوسرا ان کو صدقہ دے جاتا تو وہ اس صدقے میں سے بھی کسی کو صدقہ دے دیتے، یہ ہے انتہا۔ حدیث میں ہے بخاری شریف کی کہ حضور علیہ السلام گھر میں آئے، اب پوچھا ما عندکم شیء، کچھ ہے بھائی گھر میں کھانے کے واسطے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہے تو صحیح، مگر وہ صدقے کا گوشت ہے جو آپ نے ام عطیہ کو بھیجا تھا۔ ام عطیہ نامی ایک غریب خاتون کو جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی، اس صدقے کی بکری میں سے اس نے ہمارے گھر میں تھوڑا تحفہ بھیج دیا ہے، تھوڑا گوشت ہمارے گھر میں آ گیا ہے، وہ والا ہے، اور آپ نبی ہیں اور نبی تو صدقہ کھاتے نہیں۔ یہ کہنا چاہ رہی تھی حضرت عائشہ کہ ہے تو صحیح گوشت مگر آپ کے کھانے کے قابل نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وقعت علی محلہ، صدقہ اپنے مقام پر پہنچ کر صدقے کا حکم پورا ہو گیا، اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی، میری ملکیت ختم، سامنے والے کی ملکیت ہو گئی۔ تو جب تبدیل ملکیت ہو گئی تو وہ اس کی آمدنی ہے، اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، بالکل پاک پاکیزہ ہے، خود بھی کھائے، دوستوں کو کھلائے، خیرات کرے، نبی کو بھیجے بھی تو کیا حرج ہے، نبی بھی کھا سکتے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتا دیا، مگر ہم آپ کو حدیث سے یہ بتانا چاہ رہے کہ ایک محتاج کو کہیں سے صدقہ آیا اور وہ اپنے صدقے میں سے ہدیہ بھی، ہم لوگ تو ہدیہ صدقہ سب ختم کر چکے۔ اب جب سے گوگل پے فون پے آ گیا تو جیبوں میں ہے بھی نہیں دینے کے واسطے، کسی کو دینے کے واسطے نہیں، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہم کو خود پریشانی ہو رہی ہے۔ بچے کہیں قرآن سناتے ہیں، کہیں لوگ ملا کر اپنے سفروں میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، جی چاہتا ان کو کچھ ہدیہ دیں، سنت ہے بچوں کو خوش کرنے کی، تو وہ کیا ہے، پیسے ہی نہیں جیب میں، تو اب خاص طور سے پیسے بنا کے رکھنے کا اہتمام ہم کو شروع کرنا پڑے، پیسے بنا کے کچھ رکھو بھائی ساتھ میں۔ اب وہ رہتے ہیں تو وہ پہنچ کبھی لے جانا یاد رہتا، کبھی بھول جاتے ہیں، کہاں کہاں شرمندگی ہوتی رہتی کہ بھائی جی چاہتا ہے کہ کچھ دیں بچے کو خوش کریں، مگر سب ہے ہی نہیں، ایسا نکال دیا۔ یہودی بخیل ہیں، خرچ کرنا ہی نہیں جانتے ہیں، پوری دنیا کو بخیل بنا دیا، خرچ کرنا ہی نہیں آتا، اس واسطے کہ ان کے پیسے کو اپنے قبضے میں کر لو۔ تو اب پیسہ ہمارا سب کا ورلڈ بینک میں چلا گیا ہے، ہمارے پاس خالی موبائل میں اتنے وہاں دے دو، اتنے دے دو، یعنی جب تک زندگی ہے جتنا استعمال کرنا ہے کر لو، ورنہ جو تم کما رہے ہو وہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ یہ انہوں نے سسٹم بنا دیا، آگے چل کے یہی ہوگا، وراثتیں بھی کاہے کی بانٹیں گے، اللہ بہتر، سب پیسہ تو ورلڈ بینک میں چلا گیا ہے، اب کاہے کی وراثت بانٹی جائے گی، کیسے بانٹی جائے گی؟ بہرحال بہت سے آنے والے دنوں میں ساری دنیا بخیل بنائی جانے والی ہے، ساری دنیا کو یہودی اپنا جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اتنی جنگ کر رہا ہے نا، 13 مہینے سے، 13-14 مہینے سے اتنی پوری جنگ اپنا پیسہ نہیں خرچہ کر رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کا پیسہ لا کے خرچہ کر رہا ہے، اپنا خرچہ نہیں کر رہا ہے کچھ بھی، کیونکہ اس کے پاس پیسہ خرچہ کرنا کیا چیز ہے لغت میں ہی نہیں معلوم، یہودی کو لغت ہی میں نہیں ہے اس کے خرچ کرنا، ایسا ہے۔
بہرحال ہمیں بھی ایسے ہی بنا دینا چاہ رہا ہے۔ تو دیکھو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہ ہو تو بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب صدقہ بھی اس سے ہی کر دو، گوگل پے سے اور کسی سے صدقہ کر دو جو آدمی محتاج ہے، ہمیں معلوم ہے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، محلے میں، تو اب ان کے پاس بھی ہے فون، تو ان کو ڈال دو، اور چاہے بولو چاہے نہ بولو اللہ دیکھ لے گا کہ سب غریب کے کھاتے میں ہم نے ڈال دیے 100 روپے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ اگر وہ غیر رشتہ دار ہے تو 1 اجر ملے گا، اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو 2 اجر ملیں گے۔ دے دو بس، ختم۔ اس کے تو پیسے آگے، اب پتہ بھی نہ چلے کس نے بھیجے تو کیا حرج ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جو داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ کس کو دیا۔ ایسے تو چلو یہ بھی ثواب حاصل ہو جائے گا ہم کو کہ ہم نے دیا اور ہم نے بتایا بھی نہیں کسی کو کہ ہم نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، 500 ڈال دیے تھے، 1000 ڈال دیے تھے، نہیں بتایا، جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے، وہ بدلہ دے گا، اجر دے گا، ضرور دے گا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، خیر خیرات کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے، لیکن خیر خیرات میں اپنے زیر پرورش لوگوں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے، ان پہ کرنے کے بعد دوسروں پر کرنا ہے۔ دوسروں پر کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ جو اپنے بال بچوں پہ کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی صدقوں میں ہی شمار، اس کا بھی اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا، وہ بیگاری نہیں ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اجر ملے گا، بس نیت صحیح ہونی چاہیے ہماری، اللہ خوش ہو جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے تو اس پر بھی ملے گا۔ خیرات خوب کرنے کے لیے عورتوں سے حضور نے فرمایا تھا، تو ایک عورت گھر میں آئیں، ان کے شوہر بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو جہنم میں بہت دیکھا ہوں، صدقہ کرتے رہو، صدقے سے جہنم سے بچتے ہیں، ڈھال ہے صدقہ۔ تو میرے پاس وہاں تو کچھ نہیں تھا، گھر میں ہے تو صدقہ کرنا چاہ رہی ہوں، ارادہ بتایا اپنا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو یتیم بچے پل رہے ہیں تو مجھے ہی دے دو نا، تو میں ان پہ خرچہ کر دیتا ہوں، میری کوئی مستقل آمدنی نہیں، تو مجھے ہی دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنا صدقہ اپنے شوہر ہی کو دے دوں اور اپنے ہی گھر میں پلنے والوں کے لیے دے دوں، تو نہیں، پہلے مسئلہ دریافت کر لیتی ہوں۔ تو وہ حضور کے گھر پہ آئے، کسی سے کہلوایا کہ ایک زینب آئی ہے، وہ مسئلہ دریافت کر رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ملے گا، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اگر اپنا شوہر ہی حقدار ہے تو اس کو دو، اپنے بچوں کے لیے تنگی ہو رہی ہے تو ان پہ خرچ کرو، یہ صدقے کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ تو زکوٰۃ ایک واجب ہے، وہ تو اس کے احکام مسائل علماء سے پوچھ لیجئے۔ ایک ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں آپ پر، مگر ہر مومن کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ بولتے ہی ہمارے سماج میں جان دینے کی بات آتی ہے، اسلام میں جان دینے کو صدقہ نہیں کہتے، اسلام میں خدا کے نام پر کسی غریب کی مدد کر دینے کو صدقہ دو، چاول دو، کپڑا دو، غلہ دو، دوائی دلا دو، فیس بھر دو، کچھ بھی کر دو، سب صدقہ ہے، اور اس صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور ان صدقات کو قیامت میں جہنم کے اور ہمارے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے صدقے جتنے ہوں گے اتنی مضبوط دیوار بن جائے گی جہنم میں جانے سے۔ اس لیے سب کو صدقہ کرنا چاہیے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، طالب علم اور لیکچرر، استاد، کوئی بھی، ارے میری آمدنی بہت جتنی ہے بھائی اس میں سے کرو، کون تمہارے سے پوچھ رہا ہے کروڑ دو، 2 کروڑ دو، روپیہ دو، 2 روپے دو، جو اللہ نے دیا وہ صدقہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ یہ سب کو عادت ڈال لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ غریب کو دے دو، یہ بیٹا تمہارا دوست غریب ہے اس کو کھلا دو، اس کو دے دو، ایسے بچوں کو عادت ڈالانا چاہیے۔ پہلے ڈالاتے تھے تو لوگ بڑے ہو کے سخی ہوتے تھے،
اب سکھا ہی نہیں رہے بچوں کو، تو ان لوگوں کو بھی دینا ہی نہیں آتا، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کو بھی دینا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور جو صفات مومنین کی اللہ بیان کر رہے ہیں، اور 3 ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ مومنین کی 3 تو کم سے کم ہم آج ہی سے اپنے اندر پیدا کر دیں کہ ہماری نماز بے خشوع نہ ہو، جاندار نماز پڑھیں، اس کی تدبیر علماء سے پوچھ کے اختیار کریں اور چلائیں۔ دوسرے یہ کہ ہم کسی لغو و لایانی میں، کسی طرح کی لایانی میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد نہ کریں۔ اور نمبر 3، ہم زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہیں ہے تو صدقے کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔